اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کلام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ایسی شخصیات کو مبعوث فرمایا کہ جنہیں دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ وہ شخصیات ایسی ہوا کرتی ہیں جنہوں نے اللہ پر پختہ ایمان لایا، توحید پر یقین ہے ان کا، رسالت پر ایمان ہے ان کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر بھی جان لٹانے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے، اور اہل بیت عظام سے بھی بڑا دل و جان سے پیار کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق پر ایک صلہ رحمی کا ہمیشہ درس دیا کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتے ہیں۔ اس طرح کی شخصیات ہماری دنیا میں موجود ہیں، تھیں اور ہمیشہ رہیں گی، جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان کو بھی اللہ نے ایسی شخصیات عطا فرمائی ہیں، بہت سی شخصیات ہیں۔ ان شخصیات میں ایک بہت خوبصورت، بہت بڑا نام جن پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہم اور آپ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ میں شخصیت کا نام تو بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے میں اپنے معزز مہمان، جو کہ ظاہر سی بات ہے معزز جو مہمان ہوا کرتے ہیں وہ ہمارے پروگرام کی زینت ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب اصلاحی پروگرام کرتے ہیں تو قرآن کے حوالے سے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کی بات کرتے ہیں، سرکار کے فرامین کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گزار دی، ان پر جب ہم گفتگو، ان کی شخصیت پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی شخصیت کو مبعوث کریں، ایسی شخصیت کو ہم مدعو کریں کہ جن سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں، بہت کچھ جان سکیں، اور وہ شخصیت خود بھی بہت اچھی ہو۔ اور یقیناً جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت اچھی شخصیت ہے، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب علامہ زبیر احمد صدیقی ہزاروی صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کافی مرتبہ آپ سے ریکویسٹ کی لیکن آپ کی مصروفیات رہیں، آپ تشریف نہ لا سکے۔ آج آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں ایک رونق سی ہو گئی ہے، اور آپ کے آنے سے ہماری اس محفل میں، اس بزم میں ایک خوبصورتی سی چھا گئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سے گفتگو کریں گے، بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج ہم گفتگو کس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ شخصیت اس وقت ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے لیکن ہاں روحانی طور پر وہ ضرور موجود ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اسلام کے حوالے سے بہت قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اللہ کی مخلوق کے حوالے سے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یقین مانیے بہت خوبصورت شخصیت ہے، عمر بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بیمار بھی ہیں، اس کے باوجود قرآن کو نہیں چھوڑا، اس کے باوجود تہجد میں قرآن سنانا نہیں چھوڑا، تراویح میں قرآن سنانا نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی بھی ایسا سلسلہ ہو، بڑی سی بڑی میٹنگ ہو، بڑے بڑے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے جب قرآن کا وقت آیا تو ساری ملاقاتوں کو سائڈ پر رکھ کر قرآن پڑھا، قرآن وہ پڑھتے چلے گئے، وہ قرآن پڑھتے چلے گئے۔ اللہ قرآن کے صدقے انہیں بلندیاں عطا فرماتا چلا گیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی ٹانگیں کھینچنے کی، جو ٹانگیں کھینچتے رہے آج وہ بھی بڑا بڑا سر لے کر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اس شخصیت کے ماننے والے ہیں، ہم نے اس شخصیت کا احترام نہیں کیا۔ وہ شخصیت کون ہے؟ جنہیں ہم قائد اہل سنت کے نام سے پکارتے ہیں، جنہیں ہم قائد اہل سنت کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت کے نام سے پکارتے ہیں، ہم امام انقلاب کے نام سے پکارتے ہیں، ہم انہیں قائد بھی کہتے ہیں، ہم انہیں شیر بھی کہتے ہیں، ہم انہیں مفکر بھی کہتے ہیں، ہم انہیں مجدد بھی کہتے ہیں۔ میری مراد قائد اہل سنت امام انقلاب امام الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، اس شخصیت کے حوالے سے، ان کی
شخصیت پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ زبیر احمد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ میں باقاعدہ علامہ صاحب سے کہوں گا حضرت ارشاد فرمائیے گا، قائد اہل سنت، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، نہ میں اتنا قابل ہوں کہ میں اس شخصیت کے حوالے سے کوئی ایک بول بھی بول سکوں۔ میں چاہوں گا آپ موجود ہیں، آپ کے والد نے حضرت کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے، الحمدللہ میرے والد نے بھی بہت اچھا وقت قائد اہل سنت کے ساتھ گزارا، اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، آپ نے بھی یقیناً بہت صحبت پائی، آپ نے کیسا پایا قائد اہل سنت کو؟ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حامد رضا نورانی صاحب آپ کا کہ آپ کے توسل سے آج وینس چینل پر میں یہاں آیا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ اور جس شخصیت کے حوالے سے آپ نے ابھی تعارف کروایا، یقیناً وہ شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بالکل بے شک، اور انہوں نے جس قدر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ملک پاکستان اور پوری دنیا کے اندر، وہ دینی ہوں، ملی ہوں، یا قومی ہوں، یا عالمی سطح پر ہوں، ہر حوالے سے اس شخصیت کا ایک بڑا کردار ہے۔ بالکل۔ اور ان کا اگر آپ خاندانی پس منظر دیکھیں تو جدی پشتی ایک سلسلہ ان کا علمی چلا آ رہا ہے۔ بالکل جی۔ ان کے والد گرامی خود عالمی مبلغ اسلام، سفیر اسلام، مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور مجدد میعت حاضرہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ آپ کے سے ان کو سلسلہ قادریہ میں جو ہے وہ خلافت تھی۔ تو مبلغ اسلام چونکہ خود ایک روحانی شخصیت تھے، اور ان کے والد گرامی بھی حضرت مولانا شاہ عبدالحکیم جوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علامہ شاہ احمد نورانی کے دادا تھے، وہ بھی علمی شخصیت تھے، اور ان کا بھی ایک دنیا کے اندر بڑا تبلیغی کام تھا، اور ان سے یہ مشن علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی نے لیا، اور پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلے۔ علامہ شاہ احمد نورانی جو ہیں، آپ کی پیدائش 31 مارچ 1926 کو یو پی کے شہر میرٹھ میں ہوئی، اور ہندوستان کے شہر اس وقت ایک ہی تھا، پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا۔ تو آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے بنیادی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے، مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ مدرسے کے اندر داخلہ لیا، اور آپ نے تقریباً 8 سال کی مختصر سی عمر میں آپ نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کی حالت زندگی پر ہیں، کہ آپ نے اپنی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد سے آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کی جو ہے آپ نے جو طریقہ شروع کیا تراویح کی نماز میں، تو زندگی کے آخری سال تک آپ نے تقریباً 65 کے قریب مصلی آپ نے سنائے۔ اللہ سبحان اللہ، 65 مصلی آپ نے تراویح کی نماز میں آپ نے جو ہے وہ سنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا، اور جب آپ نے حفظ مکمل کر لیا تو پھر وہیں پر میرٹھ کے اندر ایک کالج کے اندر جو عربک کالج تھا، وہاں پر آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے حصول کے لیے آپ نے مداخلہ لیا، اور اتفاق سے اس اسکول کی جو لینگویج تھی وہ بھی عربی تھی، تو عربی زبان سے آپ کو ویسے لگاؤ تھا، چونکہ آپ علمی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ دنیاوی علوم بھی حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ نے درس نظامی کے لیے آپ کے والد گرامی نے اس وقت کے جیت عالم دین، جن کو صدر المدرسین بھی کہا جاتا ہے، حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی میٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آپ کو داخل کیا گیا، اور آپ نے ان سے جو ہے وہ درس نظامی مکمل آپ نے پڑھا۔ آپ باقاعدہ آپ نے جہاں حفظ مکمل کیا، اس کے ساتھ آپ نے اسکول بھی پڑھا، اور اسکول کے ساتھ ساتھ آپ نے درس نظامی مکمل کیا، اور اس کے بعد درس نظامی پڑھنے کے بعد آپ کو وہیں میرٹھ کے اندر الہ آباد یونیورسٹی کے اندر آپ کو داخل کرایا گیا، اور آپ نے وہاں سے باقاعدہ گریجویشن کیا مکمل۔ گریجویشن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے پھر درس نظامی کو پڑھانے کا آغاز بھی کیا۔ سبحان اللہ، اپنے استاد محترم علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہ کر آپ نے باقاعدہ درس نظامی کا پڑھانے کا بھی سلسلہ کیا، اور یہ سلسلہ حضرت قائد اہل سنت کا علمی ہے جو چلتا رہا۔ اور پھر آپ نے اپنے کالج کے زمانے میں، جب آپ اس کالج میں پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں چونکہ تحریک آزادی پاکستان چل رہی تھی، تو اس تحریک آزادی پاکستان کے اندر آپ نے اس وقت جو آپ کے کالج کے ساتھی تھے ان کو آپ نے جمع کیا، اور نوجوانوں کو جمع کر کے آپ نے ایک تنظیم بنائی،
اور اس تنظیم کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ تحریک آزادی پاکستان کے اندر حصہ ملایا، اور اس وقت کے جو جید علماء اور مشائخ اور جو بڑے اکابر ہمارے پاکستان بنانے کے تحریک کے محرک لوگ تھے، ان کے شانہ بشانہ چلے، اور پاکستان بنانے میں آپ نے بھی جو ہے وہ حصہ شامل کیا اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ علماء کرام کی صحبت تو رہی ہے حضرت، یہ جو آپ نے شروع سے خوبصورت تعارف پیش کیا، تعارف تو ان کا بڑا وسیع ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ سمندر کو، وہ کیا کہتے ہیں، کوزے کو سمندر یا سمندر کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا، کمال کر دیا۔ اچھا حضرت، یہ تو علمی گفتگو ہوگی، میں چاہتا ہوں قائد اہل سنت نے، جب آپ نے پاکستان آزادی کے حوالے سے گفتگو کی، اس میں بھی ان کا حصہ ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کی، اگر کی ہے تو کس حد تک مخالفت کی؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی، ایک جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے انٹرو میں کہ وہ ایک بڑی گدی بھی تھی ان کے پاس، قادری سلسلے کی، اعلیٰ حضرت کے ان کے والد خلیفہ بھی رہے ہیں، تو قائد اہل سنت چاہتے تو آئی تھنک وہ ایک گدی کے سلسلے کو بھی آپ آگے لے کر چل سکتے تھے، پھر انہوں نے سیاست میں قدم کیوں رکھا؟ انہوں نے پھر یہ مدارس بنانے میں انٹرسٹ کیوں لیا؟ اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل، جس طرح میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت قائد اہل سنت نے جب درس نظامی مکمل کیا تو آپ نے جو روحانیت کی بات کی، تو ان کے سر پر جو دستاربندی درس نظامی کے مکمل کرنے کے بعد جو دستاربندی کی گئی، وہ ایسے مقتدر شخصیات تھی اس زمانے کی جو کہ آج جو ہے جن کا تذکرہ کرنا بھی ہم جو ہے وہ ثواب سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی کی دستاربندی کرنے میں ان کے والد گرامی مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور آپ کے ساتھ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی علامہ شاہ احمد نورانی کے سر پر امامہ جو ہے وہ باندھا، دستاربندی کی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے استاد گرامی علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی ایک وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دستاربندی میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قائد اہل سنت کے سر پر دستاربندی باندھ کر آپ کو یہ روحانی فیض بھی عطا فرمایا۔ وہ سب جانتے ہوں گے یقیناً کہ یہ مرد قلندر ہے۔ بالکل بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم تھا کہ اتنے جید علماء نے ان کی دستاربندی کی، اور کیوں نہ وہ شخصیت اتنا بڑا کام کرے گی جن کے سروں پر اتنے عظیم لوگوں کا ہاتھ ہوگا۔ کیا بات ہے، علامہ شاہ احمد نورانی نے اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد جب پاکستان تشریف لے آئے تھے 1949 کے اندر، آپ تشریف لے آئے تھے اپنے والد گرامی کے ساتھ، لیکن جب والد صاحب کا وصال ہو گیا تو آپ نے اپنے والد صاحب کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آپ نے پوری دنیا کا دورہ کیا۔ قائد اہل سنت کے والد گرامی بھی علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی پوری دنیا کے اندر تبلیغ فرمائی، پوری دنیا کا آپ نے دورہ کیا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے لخت جگر مولانا شاہ احمد نورانی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے بھی پوری دنیا کو دورہ فرمایا، اور والد صاحب کا جو مشن تھا اس مشن کو آپ نے آگے بڑھایا۔ بے شک، اور یہ ایک دفعہ نہیں، آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ آپ نے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری دنیا کے تبلیغی دورے فرمائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ اپنے والد کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ جی بالکل بالکل، یہ والد کے مشن کو آگے بھی لے کر چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف ملکوں کا صرف دورہ نہیں کیا، ہم نے سنا ہے، میں چاہوں گا اس کی آپ بھی وضاحت فرما دیں کہ ورلڈ اسلامک مشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ذریعے علماء اکرام پاکستان سے باہر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے ہیں، اور کیا قائد اہل سنت نے مسلمان بھی کیا لوگوں کو، مختلف ملکوں کا دورہ کرتے رہے، کیا اس دورے سے کچھ حاصل بھی ہوا؟ ہمیں کچھ حاصل ہوا، کیا حاصل ہوا ارشاد فرمائیے گا۔ 1973 میں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضرت قائد اہل سنت نے پوری دنیا اسلامی ممالک کے علماء کا آپ نے اجلاس بلایا۔ سبحان اللہ، بہت کثیر تعداد میں علماء وہاں موجود تھے، اور اس اجلاس کے اندر باقاعدہ ورلڈ اسلام مشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اور کہاں پر حضرت؟ مدینہ میں، مکہ المکرمہ کے اندر۔ بڑی بات ہے، کیا بات ہے۔ اور مکہ المکرمہ میں ورلڈ اسلام مشن کی بنیاد رکھنے کے بعد حضرت نے اسی اجلاس کے اندر تقریباً 23 ممالک کے اندر باقاعدہ کنوینر منتخب فرما دیے، ماشاءاللہ، کہ آپ فلاں ملک کے کنوینر ہیں، آپ وہاں جائیں اور ورلڈ اسلام مشن کی آپ وہاں پر جو ہے وہ تنظیم سازی کریں۔ اور ورلڈ اسلام مشن کا مقصد یہ تھا کہ قائد اہل سنت چاہتے تھے پوری دنیا کے اہل سنت کے علماء آپس میں ایک رابطے میں رہیں، اور منظم طریقے سے ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کا صحیح چہرہ پیش کریں، کیونکہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ 1970 کے اندر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی نے پاکستانی قومی اسمبلی میں جب قدم رکھا
تو آپ نے قدم رکھنے کے ساتھ ہی بہت سارے فتنوں کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان فتنوں کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا، جو قادیانی فتنے کی شکل میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھیل رہا تھا، ہر طرف سیاسی اور سرکاری اور ہر ایوان میں جا رہا تھا، علامہ شاہ احمد نورانی نے وہاں پر پہنچ کر ختم نبوت کا دفاع بھی کیا۔ اور سب سے بڑا کیوں نہ کرتے، صدیقی خون جو تھا، کیا بات ہے جی، بالکل۔ اور حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی نے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رنگ دیا۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے سیاست اور مذہب دونوں کو ملا کر اس کے امتزاج سے ایک ایسا بہترین نمونہ سامنے رکھا کہ ہم جب تک ایوانوں میں جا کر اسلام کی بات نہیں کریں گے تو معاشرے میں اسلام نافذ کیسے ہوگا۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے جب اسمبلی کے اندر قدم رکھا اور اس وقت دستور ساز کمیٹی کے آپ ممبر بنے، آپ نے سب سے پہلے کلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں ایوان سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ سامنے جو شوکیس میں دستور پاکستان کا رکھا ہوا ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ اس میں مسلمان، یہ تو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا سربراہ مسلمان ہوگا، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پہلے وہاں پر موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے باقاعدہ ایک قرارداد پیش کی کہ پاکستان میں اسمبلی کے اندر مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے اس بات سے کہ اسمبلی کے اندر ایک مستند عالم دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی جی، بہت ضروری ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمایا کہ بھائی کوئی بھی شخص اٹھ کے آ جائے اور کہے میں مسلمان ہوں، ہم کیسے مان لیں گے؟ اور اس کے لیے آپ نے مسلمان کی تعریف باقاعدہ اس وقت حضرت قائد اہل سنت کے ساتھ حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے ساتھ ایوان میں موجود تھے، تو آپ نے باقاعدہ مسلمان کی تعریف لکھی اور پھر وہ اسمبلی کے اندر پیش کی گئی، اور وہ مسلمان کی تعریف یہ تھی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانے گا، آخری نبی ماننا یہ لازمی ہے۔ جو یہ ایک حلف نامہ پڑھے گا یا اقرار کرے گا وہ تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی حضور کو بھی نبی مانے اور اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرے لیکن ختم نبوت کا اعلان نہ کرے کہ حضور آخری نبی، اس کا نہ کہ اقرار نہ کرے، تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ باقاعدہ مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔ اس کا صحرا امام شاہ احمد نورانی کے ساتھ علامہ شاہ احمد نورانی کی ذات کو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ شاہ احمد نورانی نے ایک ایسا سیاست اور مذہب کو ملا کر ایک بہترین امتزاج کا مظاہرہ کیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے بھائی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، عالم دین ہے، مولوی آئے گا اسمبلی کے اندر، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ علامہ شاہ احمد نورانی جہاں پر آپ نے درس نظامی کا علم حاصل کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیاوی علوم کو بھی آپ نے پڑھا تھا۔ آپ نے الہ آباد یونیورسٹی سے آپ نے گریجویشن کی تھی، آپ نے یعنی دنیاوی علوم بھی آپ کے پاس تھے اور دینی علوم بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور میں چاہوں گا، اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں، ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے کہ کئی زبانوں پر عبور، جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک کی زبان سیکھ لیتے، یہ ہنر بھی اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا تھا، یہ بھی بتا دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہمیں عنایت فرمائیے قائد اہل سنت کے حوالے سے کہ انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا، کس انداز میں مسلمان کیا۔ جی ارشاد فرمائیں۔ بالکل، حضرت قائد اہل سنت ورلڈ اسلام مشن جب حضرت نے بنایا، میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ حضرت نے پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں تو آپ نے ورلڈ اسلام مشن کا قیام عمل میں لائے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امریکہ میں، برطانیہ میں، آپ نے نیو یارک میں، اور دنیا کے کینیڈا کے اندر، ہالینڈ کے اندر، اور اسی طرح فرانس کے اندر، ماریشس کے اندر بہت سارے ایسے ممالک جو غیر مسلم ہیں، اور وہاں پر پہلے مسجد نہیں تھی، جس طرح کہ فرانس کے اندر جو پہلی مسجد فرانس کی سرزمین پر بنی وہ علامہ شاہ احمد نورانی نے بنائی۔ حضرت ماریشس کی سرزمین پہ جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے نا، شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی نے بنائی ہے، بالکل حضرت کے والد نے، اور مبلغ اسلام کی دعوت پر اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے ماریشس کے، وہ مسلمان ہوئے تھے، علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پر۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی نے فرانس کی سرزمین پر سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اس کو بنایا۔ اسی طرح ہالینڈ کے اندر مسجد حضرت نے بنائی، اس کو آج بھی طیبہ مسجد، وہاں بہت بڑی مسجد موجود ہے، اہل سنت کا اور دین کا بہت بڑا مرکز ہے۔ اسی طریقے سے ناروے کے اندر سب سے پہلی مسجد علامہ شاہ احمد نورانی نے اس کو بنیاد رکھی اور اس کو بنایا، اور تقریباً 1000 کے قریب مساجد، مدارس، اسلامک سینٹر اور دینی ادارے اس طرح کے پوری دنیا کے اندر حضرت قائد اہل سنت نے بنائے، ان کی بنیاد رکھی، ان کو بنایا اور ان کو چلایا بھی۔ اپنی زندگی کے آخری سال تک حضرت قائد اہل سنت باقاعدہ ان ممالک میں جاتے رہے اور وہاں پر جو ہے ان اداروں کی سرپرستی فرماتے رہے۔ حضرت قائد اہل سنت کی ایک بات جو ہم نے حضرت سے سنی خود اور ہم نے پڑھا بھی کہ حضرت قائد اہل سنت نے پوری دنیا کے اندر جو ورلڈ اسلام مشن بنائے
تو حضرت نے یہ نہیں کیا کہ امریکہ کا پیسہ پاکستان میں آئے، پاکستان کا جرمنی میں جائے، جرمنی کا فرانس میں جائے۔ حضرت نے ورلڈ اسلامک مشن ہر ملک کا الگ سے بنایا اور اس کے سربراہ حضرت تھے۔ حضرت نے فرمایا جو پیسہ موریشس کے اندر جمع ہوگا وہ موریشس کے اندر ہی خرچ ہوگا، جو امریکہ میں جمع ہوگا وہ امریکہ ہی کے مساجد اور مدارس میں خرچ ہوگا۔ حضرت نے اس حوالے سے پورا ایک نظام بنایا تھا، اور علامہ شاہ احمد نورانی کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے گزاری ہے کہ انہوں نے یعنی عیش و عشرت ان کے پاس نہیں تھی، دنیا کی ان کے پاس عزتیں موجود تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 کمرے کے مکان میں انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، پوری زندگی۔ اور وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، سینٹ میں بھی رہے، کئی اداروں کے چیئرمین بھی ہیں، کئی جماعتوں کے بانی بھی۔ اچھا میں چاہوں گا، وقت بہت مختصر سا ہے، انہوں نے چھوٹے سے فلیٹ میں، وہ کمرہ میں نے بھی دیکھا، جب میں سیڑھیوں پہ چڑھتا تھا بالکل چھوٹا سا ہوتا تھا، والد صاحب اٹھا کر لے کر جاتے تھے، میں روتا تھا ابو گر نہ جائیں، اور وہ وقت کا امام اور وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اچھا مختصر سا وقت، 1 منٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ کتنی جماعت قائد اہل سنت نے اپنے مطلب کہ جب وہ ایک رہنما تھے اس دوران کتنی جماعتیں انہوں نے قائم کی اور کتنی جماعتوں کے سرپرست رہے؟ مختصر سے وقت میں ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت قائد اہل سنت نے ویسے تو ملک کی سطح پر بہت سارے اتحاد بنائے، جس میں کہ قومی محاذ یہ ایک بہت بڑا اتحاد تھا۔ اس کے بعد جو ہے تحریک نظام مصطفیٰ 1977 کی جو چلی، اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے متحدہ مجلس عمل بنائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ملی یکجہتی کونسل بنائی۔ یہ تمام وہ تنظیمیں ہیں جن کے آپ سربراہ رہے، اور خود جمعیت علماء پاکستان کے آپ سربراہ تھے، اور اسی کے ساتھ فدایان ختم نبوت، اور اسی طریقے سے مرکزی جماعت اہل سنت، جو اہل سنت کا جو ہے وہ مذہبی ایک پلیٹ فارم ہے، وہ آپ نے بنایا، انجمن نوجوان اسلام، وہ متحدہ مجلس عمل کے ذریعے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس کا صحرا بھی قائد اہل سنت کے ساتھ جاتا ہے۔ بے شک عالمی سطح پر جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، اس حوالے سے آپ نے پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، اور آپ نے ایک مؤثر اور مضبوط پیغام عالمی طاغوتی قوتوں کو دیا۔ یہ حضرت قائد اہل سنت کا کردار ہے۔ اچھا میں ایک عرض میں ایڈ کر دوں کہ آپ نے سوال کیا تھا ورلڈ اسلام مشن کا، تو حضرت نے وہ ادارے بنائے، اور اداروں کے ذریعے سے جو ہے وہ دین اسلام کو آپ نے دنیا میں پھیلایا، اور لاکھوں مسلمان حضرت قائد اہل سنت کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے، یعنی مسلمان ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ آج ان ممالک کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ صاحبزادہ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت وقت، بہت مختصر سا۔ قائد اہل سنت کی خدمات ایسی ہیں کہ اس میں تو میں کہتا ہوں گھنٹے میں دن چاہیے ہمیں۔ قائد اہل سنت کا کیا ہی اللہ رب العزت نے ان کا ایک مقام رکھا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت نے بہت عزت عطا فرمائی۔ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی، ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ کریم اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو ہمیں اللہ رب العزت آگے بڑھانے کی اچھے انداز میں توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں علامہ زبیر احمد صدیقی ہزاروی صاحب آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، آپ سے بہت کچھ ہم نے سیکھا۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے۔ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔